ایک مرتبہ پھر پاکستان کو سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینیپن کا سامنا ہے۔ اپنی 5 سالہ آئینی مدت کا نصف مکمل کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کی ہائیبرڈ حکومت کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا، کووڈ پر سنگین لاپرواہی برتی اور حزبی اختلاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، لیکن عوام کے نزدیک اس کی ساکھ مجروح نہ کر سکی۔ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو سہارا دے کر اقتدار تک پہنچایا تھا، لیکن شدید عوامی تنقید کا نشانہ بننے پر اب اسٹیبلشمنٹ اس دلدل سے نکلنے کا چارہ کر رہی ہے۔ تاہم موجودہ بحران کی نوعیت ماضی میں بظاہر ایسے ہی دکھائی دینے والے مسائل سے مختلف ہے۔ اس وقت سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آج ملک کی سب سے مقبول جماعت مسلم لیگ نون اور کچھ چھوٹی قومیت پرست علاقائی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی عملداری کو چیلنج کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ اس کی صف میں کھڑی ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کے تاریخی کردار کا الٹ پھیر ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل رہی تھی، کیونکہ دونوں کی حمایت کا مرکز وسطی پنجاب ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی خود کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعتوں کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں نمودار ہونے والی اختیار کی نئی تقسیم پاکستان کے طے شدہ سول ملٹری بندوبست کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ تاہم گہرے تضادات اور کشمکش اس عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ موجودہ غیر یقینی پن اور عدم استحکام کی وجہ یہی ہے۔ جب نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی عملداری کو چیلنج کرنے لگے تو اس نے انہیں اقتدار سے چلتا کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ناقابل اعتماد اور نالائق اتحادی قرار دے کر مسترد کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم عمران خان پر پڑی۔ اس نے تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں قد کاٹ نکالنے میں مدد دی، بالکل جس طرح ماضی میں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے سیاسی جماعتوں کو مرضی سے ڈھال کر میدان میں اتارا اور کامیاب بنایا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کا تازہ ترین تجربہ نہ صرف اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، بلکہ اس کی نالائکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ندامت اور پریشانی کا باعث بنی ہے۔ اس کی ساکھ اور بالادستی کے تصور کو زک پہنچ رہی ہے۔ ایک صفحے پر ہونے کے بیانیوں کو چھوڑیں، اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ خارجہ پالیسی، معاشی بحالی، انتظامی امور، احتساب، حکومت کی صفوں میں ہونے والی بدعنوانی پر ایک دوسرے کے متعلق اس قدر شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں کہ بچاؤ اور تبدیلی کے لیے متبادل حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ پنجاب اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ناراض اور مایوسی کا شکار اراکین پارلیمنٹ کی وجہ سے بھی عمران خان کی پریشانی بڑھی ہے۔ وہ اراکین زیادہ مراعات اور حقوق کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے اثاثے جہانگیر ترین نے 2018 میں پنجاب اور اسلام آباد میں حکومت سازی کے لیے اراکین کے نمبر پورے کر کے تحریک انصاف کو حکومت سازی کے قابل بنایا تھا، لیکن بعد میں ان کے عزائم دیکھتے ہوئے عمران خان نے انہیں خود سے پیچھے ہٹا دیا۔ اب اگر ضرورت پڑی تو جہانگیر ترین ہارس ٹریڈنگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے۔ دوسری طرف سوچ، ہدف اور عمل میں ہم آہنگی کا فقدان دکھائی دیتا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد تحریک انصاف کو اقتدار سے ہٹانا اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا تھا کہ وہ سیاسی عمل کو اپنی گرفت سے آزاد کر دے، لیکن اس وقت پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی مایوس کن کارکردگی، جو اگلے انتخابات میں اسے سندھ میں حکومت سازی سے محروم کر سکتی تھی، کو دیکھتے ہوئے آصف زرداری دباؤ میں آ گئے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی صف میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ اقدامات، جیسا کہ بلوچستان میں من مرضی کی حکومت قائم کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانا اور سینٹ میں اپنے آدمی کو اپوزیشن لیڈر بنانا، حالانکہ اس عہدے کے لیے نون لیگ سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کے ارادوں کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم اور نواز شریف پیپلز پارٹی کو ٹروجن ہارس سمجھتے ہیں اور وہ ان چال بازیوں کے شدید ناقد ہیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف سے اختلاف ہے۔ در حقیقت شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے بہت سے مرکزی رہنما اور حامی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست تصادم کے حق میں نہیں، جس کی وکالت نواز شریف اور ان کی بظاہر سیاسی وارث مریم کرتے ہیں۔ نون لیگ کے روایت پسند سیاستدان بغاوت کی نئی پالیسی سے خائف ہیں، تاہم وہ اپنے تصورات کو الفاظ دینے سے اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹ نواز شریف کے پاس ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے نوجوان حامیوں کو مریم کی قیادت میں کشش دکھائی دیتی ہے۔ جب بھی آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوں گے، مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی اور نواز شریف اور مریم اقتدار میں آ جائیں گے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تہیا کر چکی ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنے دینی۔ یہ مسلم لیگ نون کی فتح گوارا کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کا کنٹرول نواز شریف اور مریم کی بجائے شہباز شریف کے پاس ہو۔ اس دوران یہ عمران خان کو سہارا دیے ہوئے ہیں، لیکن آصف زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بھی رومانس جاری ہے۔ اس لیے جب شہباز شریف مسلم لیگ نون کا اختیار سنبھالنے اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مریم، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور دیگر انہیں ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے۔
यही वजह है कि शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को वापस पीडीएम में शामिल करने से रोक दिया गया, क्योंकि ऐसा इकदाम पीडीएम को एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ महाज की बजाय एस्टेब्लिशमेंट नवाजधाड़ा बना देगा। पार्टी के दरमियान और पार्टियों के अंदर के ये मसाइल इसलिए हैं कि मुतबादिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के तसव्वुर के मुताबिक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली के लिए दरकार पॉलिसी फ्रेमवर्क तरतीब नहीं दिया। लेकिन एक बात तय है कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत या किसी मकबूल आम पुरतशद्दुद तहरीक के बगैर मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तख्ता उलटना तो कुजा, आजाद और मुनसिफाना आम इंतखाबात भी यकीनी नहीं बना सकती कि वो इक्तदार में वापस लौट आए। ना ही इस बात की जमानत है कि इक्तदार में आने के बाद ये सिविल मिलिट्री तवाजुन को अपने हक में झुका लेगी। इन हालात में शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाना अमली तौर पर माकूल कदम दिखाई देता है। सिर्फ इसी तरह ये जमातें मैदान में उतरकर खेल में शरीक हो सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट तस्वीराती पॉलिसी से मुआशी पॉलिसी की तरफ जल्द अज जल्द आना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए मुआशी खुशहाली नागुज़ीर है। यह आलमी बरादरी खासतौर पर अमरीका और मशरिक वस्ता में अपने इत्तहादियों को खुश करते हुए यह मकसद हासिल करना चाहती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की यह कोशिश तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून नाकाम बना रही हैं। तहरीक इंसाफ की गैर मकबूल हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि मुतबादिल मुस्लिम लीग नून इसके साथ महाज आराई पर तुली हुई है। जल्द ही किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। अब देर की गुंजाइश नहीं है।